بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہندو کمیونٹی کے لیے ایک مندر بنانے کی تجویز سامنے آئی۔ اس پہ لوگوں کا ریئیکشن بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ہی۔ جو لوگ اس کے خلاف جن کا موقف ہے، عام طور پہ میں نے ان کی جب تحریروں کو پڑھا ہے یا لوگوں کی باتوں کو سنا ہے تو موسٹ آف دیم وہ اپنی بات کو جذباتی بنیادوں پہ زیادہ کر رہے تھے کہ نہیں، ہم اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہونے دیں گے، انڈیا والوں نے ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا، اور اس طرح کی بہت سارے آرگومنٹ۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس مندر کے بنانے کی حمایت کی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے اپنے اس کلپ کے اندر آج کے دور کے دو اسکالرز کی اوپینین کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں نہ صرف اپنے مکتبہ فکر کو بلکہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، سب اسکول آف تھاٹس، ان کی آئمہ اور ان کا جو فقہ کرام ہے، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس مندر بنانے کی مخالفت کو بیان کی ہے۔ اور یہ بیان سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں، جو لوگ اس کے خلاف ہیں، ان کے پاس پراپر ایک آرگومنٹ ہوگا کہ کس وجہ سے اگر ہم مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا جو کلپ ہے، جو بیان ہے، وہ ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا۔ وہ اس مندر کے بنانے کی تائید ایک طرح سے کر رہے ہیں، یا ان کے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ان دونوں اسکالرز کی بات کو سننے کے بعد ہم اپنی پراپر ایک سوچی سمجھی جو بیس کر رہی ہوگی آرگومنٹس کے اوپر رائے بنا سکیں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم کوئی اپنی رائے بنائیں تو ہمارے پاس باقاعدہ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ تو میرے اس کلپ کے اندر دونوں اسکالرز کی اوپینین ہے، ان کو سننے کے بعد یا تو ہو سکتا ہے ہماری رائے بدل جائے یا ہماری رائے مزید اسٹرانگ ہو جائے گی۔ چلیے سنتے ہیں۔ دیکھیں جی، شریعت اسلامیہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے معبد ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں، وہ نئے تعمیر نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اور وہ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے پہلے سے موجود عبادت گاہوں کا تحفظ، وہ اس کو یقینی بنانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر وہ پرانے ہو جائیں، وہ خستہ حال ہو جائیں، تو اس کی مرمت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ مرمت وغیرہ خود کریں گے، ان کو صرف اجازت ہے کہ وہ اپنی مرمت وغیرہ کر لیں۔ اسلامی ریاست خود معبد تعمیر کرے کافروں کے اور غیر مسلموں کے، اور نئے تعمیر کرے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو بالکل اس کے مترادف ہوگا کہ جیسے آپ لوگوں کو کفر کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کو آپ اپنی جو سرگرمیاں ہیں اس میں وسعت دینے کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو محدود کرنے کا حکم ہے۔ اور جو شریعت اسلامیہ نے ذمیوں کو، ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم شہری، جو اسلامی ریاست کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ ادا کرتا ہے، اس کو جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے، اور اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، اور اس کی عبادت، ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست کی ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نئے عبادت خانے بھی تعمیر کیے جا سکتے ہیں، نہ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نئی جو ہے وہ کوئی اپنی مذہبی سرگرمی جو ہے ان کو وسعت دینے کے لیے وہ اپنا کوئی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامی ریاست اس کے اندر معاون بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت اسلامی نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال بنی ہے کہ سنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کسی مندر کو بنانے کی صرف حکومت نے زمین ہی نہیں دی بلکہ ان کے لیے پیسے وغیرہ، فنڈز وغیرہ بھی دے رہے ہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس مندر کو بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ صرف اجازت ہی نہیں کہ الٹا یہ کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، اور شریعت کے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اور لوگوں نے یہ جو بنایا ہوا ہے کہ فقہ تبدیل ہونی چاہیے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، اور ایسا کوئی تقاضا جدید ترین دور میں بھی نہیں ہو سکتا جس میں غیر اللہ کی عبادت کے لیے مسلمان فیسیلیٹیٹ کریں۔ مسلمانوں کو اگر کبھی ایسا موقع آئے
کہ وہ توحید کے بجائے شرک کو فیسیلیٹیٹ کریں اور شرک کے ساتھ معاملت کریں تو ان کو ویسے ہی مر جانا چاہیے. کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی کہ جس میں انسان توحید کے خلاف زندگی گزار رہا ہو؟ تو مومنوں کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے، اور اسلامی ریاست چونکہ ایمان کا مظہر ہوتی ہے لہذا اس کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے. اس لیے قطعاً کوئی مسلمان، کوئی شریعت کا علم رکھنے والا اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. تو حکومت پاکستان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہم سب کی یہ استدعا، جو ہم دین کے چھوٹے موٹے طالب علم ہیں، ہم سب کی طرف سے یہ استدعا ہے حکومت کو کہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، اور یہ ایک جو کفر کا مرکز یہاں بننے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی معاونت نہ کرے. واللہ اعلم بالصواب. مسئلہ پاکستان میں زیر بحث ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ ایک مندر کے قیام کی تجویز پر غور کر رہی ہے، اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کے نام پہ ملک بنا، اسلام آباد اس شہر کا نام ہے، اتنی بڑی کون سی ہندوؤں کی تعداد آ گئی کہ ایک نمایاں ان کا مندر بنایا جائے. ہر طرف سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. آپ پورے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک پاکستان دور جدید کی ایک قومی ریاست ہے. قومی ریاست اس اصول پر بنائی جاتی ہے کہ ایک خاص خطۂ ارض میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں. جب وہ برابر کے شہری ہیں تو حکومت بھی ان سب کی نمائندہ ہوتی ہے. وہ سب ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کا نظم ان کے ذریعے سے چلتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے حکومت کو چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں شہریوں پر ڈالی ہوئی ہیں وہ صرف مسلمانوں پر ڈالی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کی یہاں اکثریت ہے اس ملک میں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80-85% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں تو 56-57% مسلمان ہیں، باقی مسلمان نہیں ہیں، یعنی زیادہ تر ملے ہیں جو مسلمان ہیں. تو ایسی ریاستیں بھی ہیں، ایسی ریاستیں بھی ہیں کہ جن میں 98% مسلمان ہی ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جس میں 50-55 اس طرح کی نوعیت ہے. تو جو بھی قومی ریاستیں ہوں گی وہ ظاہر ہے چونکہ سب شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں، سارے شہری اس میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی. مندر بھی بنیں گے، سینیگاگ بھی بنیں گے، مسجدیں بھی بنیں گی. جن چیزوں کے معاملے میں آپ نے طے کیا ہے کہ وہاں حکومت کوئی تعاون کرے گی تو سب کے ساتھ کرنا ہوگا. ایک قومی ریاست میں آپ یہ تفریق کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ہر کمیونٹی نے اپنی عبادت گاہ خود بنانی ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ تو کرنا پڑے گا نا، سہولت دینی پڑے گی، اجازت دینی پڑے گی. اور اگر یہ طے کیا ہے کہ اس میں ریاست بھی کنٹریبیوٹ کرے گی، مثلا جگہ دے گی، مثال کے طور پر تعمیر کے لیے کچھ کرے گی، تو چونکہ آپ تمام فرقوں، تمام گروہوں، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ریاست بنا کے قومی ریاست کے طور پر اس کا نظم چلا رہے ہیں تو آپ کو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسلام آباد ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں ہندوؤں کی تعداد کیا ہے. اگر ان کی ضرورت ہے کہ وہاں ایک مندر ہونا چاہیے تو ان کو اپنے طور پر بھی بنانے کا حق ہے، اور اگر ریاست مسجدوں کے معاملے میں تعاون کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو پھر اسے اس میں بھی کرنا چاہیے. قومی ریاست کا اصول یہی ہے. اس وقت دنیا میں جو ریاستیں ہیں وہ اپنی حیثیت پہلے متعین کر لیں. وہ حیثیت وہ پرانے دارالاسلام کی اور دارالکفر کی اور دارالحرب کی حیثیت نہیں ہے. وہ فقہ اب دنیا سے رخصت ہو چکی، وہ دور بھی چلا گیا. یہ اسلام کی اصطلاحات نہیں تھیں، یہ اس زمانے کی فقہ کی اصطلاحات تھیں، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنی ایک معنویت رکھتی تھیں. اب ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. اگر آپ کو کچھ تبدیل کرنا ہے تو پہلے اس بنا کو تبدیل کیجئے. لیکن اگر اسی بنیاد پر ریاستیں منظم ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یعنی اگر میں یہ اصول قائم کر لوں کہ تمام وہ جگہیں جہاں مسلمان بستے ہیں تو پھر میرے لیے ان کی سرحدیں بھی کھلنی چاہیے، میرے لیے ان کی شہریت بھی کھلنی چاہیے، مجھے اپنا سامان اٹھا کے جانے میں بھی کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ سرحدیں بنا دیں، آپ نے ان کے اندر کے قواعد بنا دیے، رہنے والوں لوگوں کے حقوق مان لیے، تو یہ قومی ریاستیں ہیں. میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ قومی ریاست بنانا، قومی ریاست میں رہنا یہ کوئی مذہبی لحاظ سے جرم نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اس کو بنا لیا ہے، آپ اس کا کوئی دوسرا تصور پیش کریں، وہ بنا لیں. دنیا اگر آپ کو بنانے دیتی ہے، بنا لیا ہے، تو ہر جگہ یہ مطالبہ برحق ہوگا. اگر میں امریکہ میں یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، یا اگر یہاں کی حکومت چرچ کی مدد کرتی ہے تو مسجد کی بھی مدد کرے، تو میں یہی مطالبہ کرنے کا حق پاکستان میں بھی رکھتا ہوں. اس میں استثناء صرف ایک سرزمین کا ہے، اور وہ سرزمین عرب ہے.
اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے دین کا کوئی شخص اپنی کوئی مستقل اقامت بھی نہیں رکھ سکتا، عارضی طور پر ہی جائے گا، اور اگر اس نے کوئی عبادت کی چیز بھی کرنی ہے تو عارضی طور پر ہی کرے گا۔ تو یہ سرزمین عرب کے بارے میں، یہ سرزمین حجاز کے بارے میں اللہ کا قانون ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت مسجد کی ہے، یعنی پوری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ باقی دنیا میں سب قومی ریاستیں ہیں، قومی ریاست اسی اصول پر ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں۔